سوال کر کے لوگ کہتے ہیں کہ 11ویں شریف منانا بھی حرام ہے، میلاد شریف منانا بھی حرام ہے، میلاد کا لنگر بھی حرام ہے، شیرینی بھی حرام ہے، یہ جو تم تقسیم کرتے ہو اس کے اوپر تم یہ آگے رکھ کے ختم پڑھتے ہو، یہ سب حرام ہے۔ کیا جو تم کہو گے وہی ہوگا؟ کیا 11ویں کا لنگر حرام تمہارے کہنے سے ہو جائے گا، یا قرآن و سنت سے اس کی رہنمائی لی جائے گی، یا شریعت کے اندر اس کو دیکھا جائے گا، یا اسلاف کے طریقے کو پڑھا جائے گا؟ کیا تمہارے کہنے سے میلاد شریف منانا تم کہتے ہو حرام ہے تو حرام ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ ہم قرآن کو رسول کو پڑھیں گے، ہم اسلاف بزرگوں کے طریقے کو پڑھیں گے، ہم بڑے بڑے آئمہ جو گزرے ہیں جنہوں نے قرآن کو پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، سمجھایا بھی ہے۔ کیسے حرام ہو گیا؟ یہ طریقہ جو حرام حرام کہتے ہیں یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ رب قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قرآن اترتا تھا، قرآن نازل ہوتا تھا، احکام اتر رہے تھے، اس وقت بھی لوگ کہتے تھے یہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ رب نے فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب کو میرا پیغام دے کے آؤ۔ یا اللہ کیا پیغام دے رہا ہے؟ رب فرماتا جاؤ میرے محبوب کو کہہ کے آؤ، قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، فرمایا انہیں کہو اس تمہاری کیا رائے ہے؟ اللہ تمہیں رزق دیتا ہے، اللہ تمہارے لیے پاکیزہ مال لاتا ہے، فجعلتم منہ حراما وحلالا، تم اس کو حرام کہہ دیتے ہو، اس کو حلال کہہ دیتے ہو۔ ذرا یہ تو بتاؤ، قل اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم نے حرام کسے کہنا ہے، تم نے حلال کسے کہنا ہے؟ کیا تم شریعت کے اندر فیصلہ کرنے والے ہو کہ کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز حلال ہے؟ کیا جو تم کہو گے وہی ہوگا؟ کیا 11ویں کا لنگر حرام تمہارے کہنے سے ہو جائے گا، یا قرآن و سنت سے اس کی رہنمائی لی جائے گی، یا شریعت کے اندر اس کو دیکھا جائے گا، یا اسلاف کے طریقے کو پڑھا جائے گا؟ کیا تمہارے کہنے سے میلاد شریف منانا تم کہتے ہو حرام ہے تو حرام ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ ہم قرآن کو رسول کو پڑھیں گے، ہم اسلاف بزرگوں کے طریقے کو پڑھیں گے، ہم بڑے بڑے آئمہ جو گزرے ہیں جنہوں نے قرآن کو پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، سمجھایا بھی ہے، جو ہم ان کی زندگی کو دیکھیں گے اور پھر کہیں گے کیا یہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ ارے 11ویں شریف کا لنگر ہے، وہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے، تم اسے حرام کہہ دیتے ہو۔ اس کے اوپر نعت شریف پڑھی جاتی ہے، تم حرام کہہ دیتے ہو۔ واعظ و نصیحت کی محفل ہوتی ہے، تم حرام کہہ دیتے ہو۔ ارے درود و سلام پڑھا جاتا ہے، تم حرام کہہ دیتے ہو۔ ارے تم کون ہو؟ تمہاری حکم کیا ہے اسلام کے اندر؟ ہم اسے حرام کہیں گے جس کو قرآن حرام کہے گا، ہم اسے حرام کہیں گے جس کو حدیث حرام کہے گی، ہم اس کو حرام کہیں گے جسے ہمارے آئمہ نے، جنہوں نے قرآن کو پڑھا، سمجھا اور پھر ہمیں سمجھانے کے لیے کتب لکھی، کتابیں لکھی، ہم نے صرف اسی کو حرام کہنا ہے، اس کے علاوہ سب حلال ہے۔ آؤ حضرت مدینہ شریف کی سرزمین ہے، ایک صحابی ہیں جنہیں سعد بن عبادہ کہا جاتا ہے۔ ذرا پہلے ان کا مقام سنیں، مقام کیا ہے؟ جب رب کے محبوب پہلے غزوے کے لیے آپ مدینہ شریف سے باہر نکلے، غزوہ ودان تھا، اس کو غزوہ ابوا بھی کہتے ہیں۔ آپ مدینہ شریف سے باہر جا رہے ہیں، لیکن جو مدینے کے اندر آپ کا نائب ہے وہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ مقام دیکھیں، رب کے محبوب مدینے سے باہر ہیں تو مصلی رسول پہ کون کھڑا ہے؟ سعد بن عبادہ۔ اب انہی کی امی جان کا واقعہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ان ام سعد ماتت، سعد کی ماں فوت ہو چکی ہے، فأی صدقۃ افضل، اے رب کے محبوب آپ ہمیں بتائیے، آپ ہمیں سکھا رہے ہیں، ذرا یہ تو بتائیے میں کون سا صدقہ کروں جو سعد کی ماں کو فائدہ پہنچائے گا؟ آسان الفاظ کے اندر وہ کون سا صدقہ ہے جو کروں میں اس کا ثواب میری ماں کو پہنچے؟ الماء، پانی جو ہے تیری ماں کو فائدہ پہنچائے گا۔ اس وقت مسلمانوں کو پانی کی ضرورت تھی مدینہ شریف کے اندر۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ نے ایک پانی کا کنواں کھدوا دیا اور ساتھ یہ بھی فرما دیا اے میرے پیارے دوستو، اے مدینہ والو، یاد رکھنا یہ کنواں کوئی عام کنواں نہیں۔ آج ہم بھی کچھ چیزیں بناتے ہیں، کسی منزل کو بنا کے، کسی بنگلے کو بنا کے باہر تختی لگا دیتے ہیں، روڈ بنتا ہے تو سائڈ پہ تختی لگی ہوتی ہے، گیس کا کام ٹھیک ہوتا ہے تو تختی لگا دیتے ہیں، بینر لگا دیتے ہیں، یہ فلاں نے کیا ہے، یہ فلاں نے کیا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ نے جب کنواں بنوایا تو لوگوں کو فرما دیا سنو ان ھذا لام سعد، یہ کنواں کسی عام کے لیے نہیں بلکہ سعد بن عبادہ کی ماں کے نام کنواں ہے۔ آپ نے اس وقت صحابہ کرام کو فرمایا تھا، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا ہم یہاں سے پانی نہیں پئیں گے، کیونکہ سعد بن عبادہ اس کو منسوب اپنی ماں کی طرف کر رہا ہے۔ صحابہ کرام نے وہاں سے پانی پیا،
مدینہ والوں نے پیا، لوگوں نے جی بھر کے پانی پیا، حضرت سعد کی ماں کو اصال ثواب ہوتا رہا۔ اور اسی طریقے کو ہم دیکھ کے کہتے ہیں جب ہم ختم دلواتے ہیں، جب ہم کھانا بناتے ہیں، جب ہم 11 شریف مناتے ہیں، جب ہم میلاد کا لنگر بناتے ہیں، تو ہم اسی سے اخذ کرتے ہیں کہ سعد بن عبادہ پانی پلائیں تو ثواب ملتا ہے، پانی پلانا بھی ثواب ہے، لنگر کھلانا بھی ثواب ہے۔ جب پانی پلانے پہ ثواب ہے تو لنگر کھلانے پہ بھی ثواب ہے۔ ہاں اگر حرام چیز ہو چاہے وہ لنگر کے اندر آ جائے پھر اس کا ثواب نہیں ملتا۔ آپ شراب کے اوپر قرآن جتنا مرضی پڑھیں شراب کبھی حلال نہیں ہوگی، لیکن حلال کے اوپر جتنا مرضی قرآن پڑھیں، سورت فاتحہ پڑھیں، 4 کل پڑھیں، قرآن پاک کی دوسری آیات کو پڑھیں، اس کو ختم کا نام دے، خود بھی کھائیں لوگوں کو بھی کھلائیں، اللہ اس کا ثواب تمہارے مرحوم کو پہنچاتا رہے گا۔ یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے اس کو گڑھ لیا ہے، بلکہ صحابہ کرام کے طریقے کو ہم نے اپنایا ہے۔